جب ایک فقیر نے صرف 3 دن کے لیے بادشاہت مانگی تو کسی کو اندازہ نہ تھا کہ وہ 3 دن پورے ملک کو برباد کر دے گا۔ اس نے انصاف کا خون کیا، عزت پامال کی اور بھوکے عوام کو دھکے دے کر محل سے نکال دیا۔ مگر کیا ایک سچا بادشاہ جو جنگلوں میں بھٹک رہا ہو دوبارہ تخت حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں وہ چکا دینے والی سچی کہانی جس نے ثابت کیا کہ فقیری میں خلوص ہوتا ہے، لیکن ہر فقیر ولی نہیں ہوتا۔ اگر ایک فقیر 3 دن کے لیے بادشاہ بن جائے تو کیا وہ انصاف کرے گا یا ظلم؟ اور اگر ایک بادشاہ اپنی سلطنت چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جائے تو کیا اللہ اسے بھول جائے گا؟ سنیے ایک ایسی سچی کہانی جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ اصل عزت دولت یا حکومت میں نہیں بلکہ سچائی، صبر اور اللہ پر یقین میں ہے۔ یمن کا ایک بادشاہ جسے شاہ عادل کہا جاتا تھا، اپنے عدل و انصاف اور اپنی عوام سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ ہر وقت اپنی عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اس کے ملک سے غربت ختم ہو جائے اور ہر شخص خوشحال زندگی گزارے۔ اس مقصد کے لیے وہ روزانہ اپنے دربار میں بے روزگار لوگوں کو بلاتا، ان کی مدد کرتا اور انہیں روزگار فراہم کرتا تھا۔ اس کی محبت اور سخاوت کو دیکھ کر لوگ اسے خدا کا دوست کہہ کر پکارنے لگے تھے۔ ایک دن شاہ عادل دربار میں بیٹھا تھا کہ بے روزگار لوگوں کی ایک قطار آ کر کھڑی ہو گئی۔ جب وہ سب کی مدد کر چکا تو اس نے ایک فقیر سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو، نوکری یا کاروبار کے لیے رقم؟ فقیر نے جواب دیا، اے شاہ عادل، اللہ تجھے ترقی دے اور تیری عمر دراز کرے۔ میں نے ہمیشہ بھیک مانگ کر زندگی گزاری ہے، اب نہ مجھ سے نوکری ہو سکتی ہے اور نہ ہی کاروبار، مجھے رقم کی ضرورت نہیں۔ بادشاہ نے کہا، تو پھر یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ فقیر بولا، اے نیک دل بادشاہ، اگر تو مجھے 3 دن کے لیے بادشاہت دے دے تو میری کوئی خواہش باقی ہی نہیں رہ سکتی۔ بادشاہ شاہ عادل مسکرایا اور بولا، اگر تم خود کو اس قابل سمجھتے ہو تو آؤ میرے تخت پر بیٹھ جاؤ۔ فقیر نے خوشی سے کہا، اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے میری بات سن لی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، 3 دن تک یہ شخص ہماری جگہ حکومت کرے گا، تم اس کی خدمت میں حاضر رہنا اور اس کے حکم کو دل و جان سے ماننا۔ وزیر نے جواب دیا، جائے عالم پناہ، فکر نہ کریں، ہم اس کے ہر حکم کو پورا کریں گے۔ شاہ عادل نے فقیر کو تخت پر بٹھایا، تاج اس کے سر پر رکھا اور اسے سلامی دی، پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ فقیر بادشاہ نے وزیر کی طرف دیکھا، اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا، اپنی لمبی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور حکم دیا، اے وزیر، فوراً ہمارے لیے نئے اور شاہی لباس سلواؤ۔ وزیر نے کہا، بہت خوب حضور، میں ابھی درزی کو پیغام بھیجتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ فقیر بادشاہ نے آواز دی، اے وزیر، ہم بہت بھوکے ہیں، پہلے کھانا تیار کراؤ۔ وزیر نے جواب دیا، حضور کھانا تیار ہے، لیکن دستور کے مطابق دربار برخاست ہونے سے پہلے دسترخوان نہیں بچھایا جاتا۔ فقیر بادشاہ نے غصے سے کہا، دربار برخاست کرنے کے لیے کیا ہاتھی اور گھوڑوں کی ضرورت ہے؟ بس اعلان کر دو کہ سب اپنے گھروں کو جائیں۔ درباری یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور آپس میں کہنے لگے، عجیب آدمی ہے، نہ بات کرنے کی تہذیب ہے اور نہ ہی کوئی سلیقہ۔ پھر دربار برخاست ہوا اور وزیر فقیر بادشاہ کو کھانے کے کمرے میں لے گیا جہاں دسترخوان پر رنگ برنگے کھانے سجے ہوئے تھے۔ فقیر کھانوں کو دیکھ کر بے چین ہو گیا، اس نے اپنا کمبل اتار کر ایک طرف پھینکا اور تیزی سے دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ وزیر نے کہا، حضور ہاتھ تو دھو لیجئے۔ فقیر نے ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم کتنے بدتمیز ہو، کیا تمہیں نہیں پتا کہ بادشاہوں کے ہاتھ ہمیشہ پاک ہوتے ہیں؟ وزیر نے معافی مانگی اور فقیر نے کھانا کھانا شروع کیا۔ وہ ہر پلیٹ سے ایک ایک لمحہ کھا رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس نے کبھی ایسے کھانے نہیں دیکھے۔ کھانا ختم ہونے کے بعد اس نے وزیر سے کہا، اس کھانے کو چھپا کر رکھ دو، ہم شام کو کھائیں گے۔ وزیر نے کہا، حضور شام کو تازہ کھانا تیار کیا جائے گا۔ فقیر نے غصے سے کہا، اگر شام کو کھانا پسند نہ آیا تو ہم یہی کھائیں گے۔ 3 دن تک فقیر بادشاہ نے عیش و عشرت کی زندگی گزاری۔ وہ سارا دن کھاتا، نرم بستر پر سوتا، گانے سنتا اور ناچ دیکھتا، کبھی کپڑے بدلتے وقت خادموں کو گالیاں دیتا
وزیر اور درباری اس سے تنگ آ چکے تھے اور سوچ رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ 3 دن کے بعد اس سے نجات مل جائے گی۔ تیسرے دن جب شاہ عادل بادشاہ دربار میں آیا اور فقیر سے کہا اب تم تخت و تاج چھوڑ دو کیونکہ 3 دن پورے ہو چکے ہیں، فقیر مسکراتے ہوئے بولا ہم نے 3 دن کی بادشاہت میں یہ سیکھا کہ جو عیش و آرام بادشاہت میں ہے وہ فقیری میں نہیں، اب ہم عیش کریں گے۔ اس نے حکم دیا شاہی لباس اتارو، کھدر کے کپڑے پہنو اور اپنی بیوی بچوں سمیت محل سے نکل جاؤ، اگر تم نے گردن موڑی تو ہم تیری آنکھیں نکال کر چیلوں کو کھلا دیں گے۔ وزیر اور درباری شاہ عادل کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ کیا حکم دیتا ہے۔ جلاد تلوار لے کر تیار کھڑا ہوا، لیکن شاہ نے کہا حکومت تمہیں مبارک ہو، میں اپنی بیوی بچوں سمیت محل سے نکل جاتا ہوں۔ فقیر نے کہا محل سے نہیں، شہر سے بھی نکل جاؤ۔ وزیر نے کہا حضور ایسا نہ کیجیے، ملک تباہ ہو جائے گا۔ لیکن شاہ نے کہا اللہ کو یہی منظور ہے، اب مجھے حکومت نہیں چاہیے، تم سب نیک نیتی سے اپنے فرائض ادا کرو، سب آسان ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر شاہ عادل اپنی بیوی ملکہ نور اور 2 بچوں ناصر جو کہ 7 سالہ تھا اور شہزاد جو کہ 2 سالہ کے ساتھ محل سے نکل گیا۔ انہوں نے شاہی لباس اتار کر سادہ کپڑے پہن لیے۔ بیوی اور بچوں نے ایک لفظ بھی نہ کہا اور خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیے۔ وہ جب جنگل کی طرف چل پڑے، بچے چلتے چلتے تھک جاتے تو شاہ انہیں کندھوں پر بٹھا لیتا، ملکہ نور تھک جاتی تو درخت کے نیچے آرام کرتی۔ 1 ہفتے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے شہر میں پہنچے۔ ملکہ نور نے کہا ہمیں اس شہر میں ٹھہرنا چاہیے، کوئی سرائے میں کمرہ کرائے پر لے لیں تاکہ آرام کرنے کو کوئی جگہ ملے، پھر آپ محنت کر کے کچھ پیسے کما لیں۔ شاہ عادل کو یہ تجویز پسند آئی۔ اگلے دن ایک تاجر کا قافلہ شہر کے باہر آیا۔ تاجر نے شاہ سے ملاقات کی اور کہا کہ وہ اپنی بیوی کو اس کے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ اس کی حاملہ بیوی کی مدد کر سکے۔ شاہ نے ملکہ نور کو تاجر کے ساتھ بھیج دیا۔ کچھ دور جا کر تاجر نے ملکہ کو گھوڑے پر بٹھایا اور تیزی سے قافلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ملکہ نے احتجاج کیا لیکن تاجر نے اس کی ایک نہ سنی۔ شاہ عادل اپنی بیوی کے تاجر کے ساتھ جانے پر پریشان ہو گیا اور فوراً بچوں کو لے کر تاجر کے پیچھے چلا۔ وہ قافلے تک پہنچا اور ایک راہگیر سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ تاجر بہت دور جا چکا ہے۔ شاہ تیزی سے اس کا پیچھا کرتا ہوا گیا۔ ادھر یمن میں فقیر بادشاہ نے کبھی کسی کی مدد ہی نہ کی۔ اگر کوئی ضرورت مند دربار میں آتا تو اسے دھکے دے کر نکال دیا تھی۔ رایا دن رات شاہ عادل کی واپسی کے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ ایک دن شاہ عادل ایک شہر میں پہنچا جہاں ہزاروں لوگ جمع ہوئے تھے۔ اس نے ایک شخص سے پوچھا یہ سب کیوں جمع ہیں؟ اس نے بتایا کہ 2 دن پہلے ان کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ روایت کے مطابق ایک باز کو آزاد کیا جاتا ہے اور وہ جس کے سر پر بیٹھتا ہے وہی بادشاہ بنتا ہے۔ شاہ عادل تماشا دیکھنے کے لیے کھڑا ہو، اللہ کی قدرت سے باز اس کے سر پر آ کر بیٹھ گیا۔ لوگوں نے اسے گھیر لیا اور مبارکباد دینا شروع کی۔ شاہ نے کہا میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا، لیکن لوگوں نے کہا یہ خدا کا حکم ہے، تمہیں بادشاہ بننا ہو۔ لوگ اسے عزت سے محل میں لے گئے، نہلایا، نیا لباس پہنایا اور تخت پر بٹھا کر تاج پوشی کی۔ شاہ عادل نے پہلے ہی دن سے ملک کے انتظامات سنبھال لیے۔ اس نے رایا کو خوشحال کیا، تجارت شروع کی اور 2 سال میں ملک کو ترقی دی۔ ایک دن اسے اپنے بچوں کی یاد آئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وزیر نے کہا شادی کر لیں، اللہ آپ کو اولاد دے گا۔ شاہ نے کہا نہیں، میں شادی نہیں کروں گا۔ اعلان کرو کہ ہم 2 لڑکوں کو گود لینا چاہتے ہیں، جو کوئی لڑکے لائے اسے منہ مانگا انعام دیا جائے۔ اعلان کے چند دن بعد لوگ لڑکوں کو لے کر آئے۔ شاہ نے 2 لڑکوں رحیم اور کریم کو پسند کیا جو ذہین اور شریف تھے۔ انہیں اعلان اشرفیاں دی، 5000 اشرفیاں دی اور لڑکوں کو اپنی اولاد کی طرح رکھا۔ شاہ ان سے اتنی محبت کرتا تھا کہ جیسے وہ اس کے اپنے بیٹے ہوں۔ وہ انہیں اپنے ساتھ سلاتا، کھانا کھلاتا اور دربار میں قریب بٹھاتا۔ ایک دن اس سے معلوم ہوا کہ اس شہر کا ایک تاجر جو اس کی بیوی کو لے کر بھاگا تھا واپس آیا ہے۔
تاجر نے خوشامد کے لیے تحائف پیش کیے اور شاہ نے اسے اپنے مصاحبوں میں شامل کر لیا۔ لیکن جب تاجر روانہ ہوا چمچہ گیری کرنے لگا تو شاہ کو شک ہوا۔ اس نے رحیم اور کریم سے کہا کہ وہ تاجر کے پیچھے جائے اور دیکھے وہ کہاں رہتا ہے۔ دونوں لڑکے رات کو تاجر کے پیچھے گئے اور اس کی حویلی کے قریب دیوار سے لگ کر بیٹھ گئے۔ رحیم کو نیند آنے لگی تو کریم بولا، بھائی ہمیں باتیں کرنی چاہیے تاکہ نیند نہ آئے۔ کریم نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے والد نے تمہیں 5000 اشرفیوں میں کیوں بیچ دیا؟ رحیم نے بتایا کہ وہ میرا باپ نہیں تھا، میرا باپ یمن کا بادشاہ تھا۔ ایک دن وہ مجھے اور میرے بھائی ناصر کو دریا کے کنارے لے گیا۔ ناصر کو چھوڑ کر مجھے کندھے پر بٹھایا اور دریا میں اتر گیا۔ ہم دریا کے بیچ میں تھے کہ ناصر کی چیخ سنی، ایک بھیڑیا اسے اٹھا کر لے جا رہا تھا۔ میرے باپ نے گھبراہٹ میں مجھے چھوڑ دیا اور میں دریا میں گر گیا۔ مچھیروں نے مجھے بچایا اور پھر مجھے 5000 اشرفیوں میں بیچ دیا۔ کریم نے کہا، تمہارا بھائی ناصر، میں اسے جانتا ہوں، ایک شکار نے اسے بھیڑیے سے بچایا اور پھر اسے 5000 اشرفیوں میں بادشاہ کو بیچ دیا۔ رحیم نے کہا، کیا تم مجھے اس کے پاس لے جا سکتے ہو؟ کریم نے کہا، اب وہ ہمارے ساتھ محل میں ہے۔ دونوں بھائی خوشی سے گلے ملے۔ اسی دوران حویلی کی کھڑکی سے آواز آئی، میرے بچوں، تمہاری ماں یہاں قید ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، یہ ہماری ماں کی آواز ہے۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے محل گئے اور بادشاہ کے قدموں میں گر کر روتے ہوئے بتایا کہ تاجر نے ان کی ماں کو قید کیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم دونوں کی ماں ایک ہی ہے؟ رحیم نے کہا، جی ہاں، یہ میرا بھائی ناصر ہے، ہم یمن کے شہزادے ہیں۔ بادشاہ نے انہیں سینے سے لگایا اور کہا، میرے بچوں، میں تمہارا باپ ہوں، کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ دونوں بھائی خوشی سے ناحال ہو گئے اور بولے، ابا جان، ہماری اماں کو آزاد کرائیں۔ اگلے دن تاجر محل آیا تو بادشاہ نے کہا، ہم تیری حویلی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تاجر نے کہا، میرا گھر آپ کے قابل نہیں، لیکن آپ کی خواہش ہے تو تشریف لائیں۔ بادشاہ اپنے بچوں اور وزیر کے ساتھ تاجر کی حویلی گیا۔ تاجر نے ناچ کا اہتمام کیا۔ شاہ نے کہا، تیری حویلی خوبصورت ہے، ہم اس کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔ تاجر سب کو ہر کمرے میں لے گیا، لیکن ایک کمرہ چھوڑ دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، اس کمرے کو کیوں چھوڑا؟ تاجر نے کہا، اس میں کچھ خاص نہیں، لیکن بادشاہ کے اصرار پر وہ سب کو اس کمرے میں لے گیا جہاں ایک بت پر پردہ پڑا تھا۔ بادشاہ نے پردہ ہٹانے کا حکم دیا۔ جب پردہ ہٹا تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ اس کی ملکہ نور کا بت ہے۔ اس نے تاجر سے کہا، یہ بت ہمیں پسند آیا، اسے ہمارے محل میں پہنچاؤ۔ تاجر گھبرایا اور کہا، جائے پناہ، اس بت کا کیا کریں گے؟ بادشاہ نے کہا، یہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ وزیر نے ملازموں کو بلا کر بت کو احتیاط سے محل لے جانے کا حکم دیا۔ محل میں بادشاہ نے ناصر اور رحیم سے پوچھا، کیا تم نے رات کو یہ بت دیکھا تھا یا اپنی ماں کی آواز سنی تھی؟ انہوں نے کہا، ہم نے اپنی ماں کی آواز سنی تھی کہ وہ قید ہے۔ بادشاہ نے فوراً تاجر کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ تاجر کو لایا گیا تو اس نے کہا، مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ بادشاہ نے کہا، اس بت کی اصلیت بتاؤ۔ تاجر نے انکار کیا، لیکن بادشاہ نے اسے جیل بھیج دیا۔ اگلی صبح تاجر کو قتل کے میدان میں لے جایا گیا۔ جیسے ہی جلاد نے تلوار اٹھائی، تاجر چلایا، مجھے مت مارو، میں بتاؤں گا کہ یہ بت کس کا ہے۔ بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو تاجر نے اعتراف کیا کہ اس نے ملکہ نور کو اغوا کیا اور جادوگر سے بت بنوایا۔ بادشاہ نے جادوگر زرتاش کو بلایا۔ زرتاش نے بت کے گلے کا دھاگا کاٹ کر جلا دیا اور منتر پڑھ کر اسے اصلی حالت میں واپس لایا۔ ملکہ نور مسکرائی اور بادشاہ نے بچوں کو اس سے ملایا۔ دونوں بچے ماں سے لپٹ گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ تاجر اور جادوگر کو ملک بدر کر دیا جائے۔ جو شاہ عادل اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ دوبارہ مل گیا اور خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ اصل بادشاہ وہ نہیں ہوتا ناظرین جو تاج پہنتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے قربان ہو جاتا ہے۔ فقیر کے 3 دن نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اقتدار اگر نااہل کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ انصاف، رحم اور نظام سب کچھ تباہ کر دیتا ہے، جبکہ وہ سچا بادشاہ جو اپنی بیوی اور بچوں سمیت جنگلوں میں بھٹک رہا تھا، لوگوں کو دلوں پر حکومت کرتا رہا۔ اللہ نے جب چاہا اس کو دوبارہ عزت دی اور اسی فقیر کو رسوا کر دیا۔ تو یاد رکھو، جو آج تخت پر بیٹھا ہے کل زمین پر بھی ہو سکتا ہے، جو آج زمین پر ہے اگر سچا ہو تو کل اسے اس آسمان تک بھی پہنچایا جا سکتا۔ اگر ناظرین آپ بادشاہ ہوتے
اور کوئی فقیر آپ سے 3 دن کی حکومت مانگتا تو کیا آپ وہی فیصلہ کرتے؟ اس کہانی سے ناظرین آپ نے کیا سیکھا؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور